بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بنو امیہ سے کیوں ہے؟ کیونکہ بنی امیہ کی زندگی کا جو لائف اسٹائل ہے اس سے اہل بیت کی جنگ ہے۔ کلمہ پڑھا، اسلام لایا، لیکن انہوں نے اپنا لائف اسٹائل نہیں بدلا، انہوں نے اپنی زندگی کرنے کے طور و طریقے نہیں بدلے۔ مولا علی نے کہا علی کبھی بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ میں نے مختلف مثالیں اہل بیت کی زندگی سے دی۔ مسلم ابن عقیل حسین کا سفیر ہے، عانی ابن عروہ نے کہا مسلم ابن زیاد کو بلاتا ہوں اپنے گھر پر اور شرط رکھوں گا گھر پہ آنا ہے تو تلوار کو باہر رکھ کے آنا ہے۔ مسلم اسے باتوں میں اتنا لگاؤں گا تم پردے کے پیچھے رک جانا اور جب اسے نہتا دیکھو تو پیچھے سے وار کرنا۔ بلایا گیا، زیاد بیٹھا، باتیں ہوئیں، جب جانے کا وقت ہوا ہانی نے بات کو لمبا کیا اور بڑھایا اسی انتظار میں کہ مسلم نکلے گا، وار کرے گا۔ زیاد کو شک ہو گیا کہ اتنی دیر مجھے کیوں کھڑا رکھا جا رہا ہے۔ وہ جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ہانی نے کہا مسلم تم نے سب سے بڑا موقع گوا دیا، اگر اس ملعون کو مار دیتے تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا، پورے کوفے میں مسلم کی حکومت ہو جاتی۔ لیکن مسلم نے کہا حکومت جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن اپنے اصولوں پر مسلم کمپرومائز نہیں کرے گا۔ کہ مسلم کون سا اصول ہے تمہارا؟ کہ یہ اصول الہی، اصول نبی اور اصول علی ہے کہ کسی نہتے پر وار کبھی نہ کرنا۔ اگر جنگ لڑنی ہے تو تلوار سے جنگ لڑی جائے۔ مولانا نے خط لکھا نا امیر شام کو کہ کیوں اتنے مسلمانوں کو لڑا رہے ہو؟ اگر تجھے دشمنی علی سے ہے تو آجا میدان میں، تو بھی تلوار لے کر آ، علی بھی تلوار لے کر آتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے اصول تھے۔ اگر عمرو ابن عاص کو مولا علی مار دیتے، یہ سب سے بڑا مشاور تھا امیر شام کا، لیکن عمرو کو علی کے اسلام کا پتہ تھا، وہ جانتا تھا علی کبھی بھی اپنے حیا پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ہاں، کسی برہنہ کو برہنگی کی حالت میں دیکھنا یہ اسلام کے خلاف تھا۔ جیسے اس نے اپنے کپڑے اس میدان جنگ میں اتار دیے، علی نے منہ پھیر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ علی باحیا امام تھے۔ علی کا اسلام حیا کا اسلام تھا، لیکن اس کا اسلام بے حیائی کا اسلام تھا کہ اگر جان بچانے کے لیے جسم سے کپڑے بھی اتارنے ہیں اتار دو۔ یہی جنگ ہے جو حسین ابن علی لے کر آئے کہ دیکھو ایک طرف وہ اہل بیت رسول ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ ترین اقدار پر فائز ہیں، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں آنے والوں کو دیکھو جنہوں نے اخلاق کی اقدار کو پامال کیا، اخلاق مصطفیٰ کو پامال کیا۔ اب فیصلہ تیری عقلوں پہ اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ تجھے با اخلاق امام چاہیے یا بد اخلاق رہبر چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم، اعلیٰ ترین صفت تجھے کربلا کے میدان میں نظر آئے گی، اور بدترین صفات تجھے لشکر یزید میں نظر آئے گی۔ ان صفات کو پڑھ، ان صفات کو پرکھو اور براءت کرو اس کمپلیٹ نظام یزیدیت سے کہ حسین خیمے میں آتے ہیں، فرماتے ہیں بہن زینب مجھے کرتا دو، کرتا پہنتے ہیں اور اپنی تلوار سے اس کرتے کو پارا پارا کرتے ہیں۔ سیدہ پوچھتی ہیں کہ بھیا اس کرتے کو پھاڑ کیوں رہے ہو؟ کہ میرے جانے کے بعد یہ ہر چیز کو لوٹنا چاہیں گے۔ اور عجیب منظر مولا حسین کا، کرتا پہننے کے بعد پھر باہر نکلتے ہیں، پھر ایک نیلے رنگ کی ایک قمیص تھی، پھر اس کرتے کے اوپر وہ قمیص پہنتے ہیں۔ پھر سیدہ پوچھتی ہیں بھیا جب یہ قمیص پہنی ہے اوپر دوسری قمیص کیوں پہن رہے ہو؟ کہ اگر کوئی لوٹنے آئے خالی ہاتھ نہ جائے۔ ایک طرف یہ فکر حسین ہے، ایک طرف یہ کربلا ہے۔ ایک بندہ سخی ہے نا، سخی مطلب میرے پاس مال ہے میں کسی کو دیتا ہوں۔ ایک طرف سخاوت ہے، سخاوت سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ایثار کا درجہ ہے کہ سب سے زیادہ گناہ امام علی فرماتے ہیں غربت گناہ کو جنم دیتی ہے۔ چوری غربت کی وجہ سے، عصمت دری غربت کی وجہ سے، معاشرے کا امن تباہ ہونا غربت کی وجہ سے۔ یہ سب سے تین بڑے فیکٹر ہیں نا، چوری ہوتی ہے، عصمت دری ہوتی ہے، معاشرے میں امن ختم ہوتا ہے۔ تینوں کی جڑ معصوم فرماتے ہیں غربت ہے۔ اور وہ حق جو اہل بیت کا حق ہو، کیونکہ بندہ اور دنیا پسند نہیں کرتی، وہ کہتی ہے نہیں مجھے وہی لعنت بھیجنے دو جو 1400 سال پہلے والے یزید پر ہے، کیونکہ اس لعنت میں زحمت نہیں ہے، اس لعنت میں میرے اوپر کوئی پریشر بلڈ نہیں ہوتا،
وہ لعنت مجھ سے کچھ مانگتی نہیں ہے، میں بس زبان سے کہتا ہوں یزید پر لعنت. بھائی اس لعنت میں کون سی مشکل ہے؟ نعرہ حیدری مارو، اب کیا ہوگا نعرے مارنے سے؟ کون سی بڑی مشکل ہے؟ اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کہنے میں کیا ہے؟ کہو ابھی یا علی کون سا بڑا مشکل ہے؟ اتنے مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اتنے مسلمان اللہ اکبر کر رہے ہیں، نبی کے قصیدے، نبی کی شانیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن اس مسلم میں غیرت اللہ ہی نہیں ہے. مشکل ہوتا ہے میرے عزیز. کلمہ پڑھنا آسان ہے، پر علی کا عدل، علی جیسی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تبھی فرمایا کہ یا عالم عالم تفقیق ہے. وہی ڈیوٹی، وہی رسالت اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے کہ غیبت میں معصوم فرماتے مؤمن بینہ ہے. میں نے کہا نا بینہ، رسول نے کتاب لائی، تفقیق ہوئی مسلم اور کافر میں. پھر صحف مطہرہ، یہ صحف اہل بیت علیہم السلام ہیں، نبی نے اس کا اعلان کیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا. پھر مسلمانوں میں تفقیق ہوئی. اب پتہ چلا کون ولایت کی طرف جاتا ہے، کون ولایت سے ہٹتا ہے. غیبت کے زمانے میں جو امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کا زمانہ، اس میں آئے مومن تو بینہ ہے، تیرا وجود دلیل ہے، تیری ڈیوٹی وہی ہے جو حسین ابن علی کی ڈیوٹی تھی کہ تو ایک بندے کو گمراہی سے نکال. لیکن کیسے نکالے گا گمراہی سے؟ معصوم فرماتے ہیں عقل کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ عقل کے ذریعے سے. جس طرح اہل بیت نے ہدایت کو پھیلا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے میں مولا علی کو نہیں مانتا. ہاں بھائی ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے، بیٹھو، یا آپ مجھے دلیل دو یا میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا. جھگڑا کیسا؟ کہ کل میں نے کہا نا قرضاوی نے کیا کہا کہ اتحاد بین المسلمین سب سے زیادہ شیعوں کو فائدہ دیتا ہے. شیطان امام المتعصبین ہے، اس کا کام ہے معاشرے میں تعصب. تعصب کیسے پھیلتا ہے؟ تعصب پھیلتا ہے گالی سے. ایک مرتبہ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں علی کو نہیں مانتا. میں کہوں گا بیٹھو، آپس میں بات کرتے ہیں، لیکن علی امام حق ہے یا نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ آتا ہی مولا علی کو گالیاں دینا شروع کرتا. اب اس کو بٹھاؤ گے؟ ایک مرتبہ آپ اہل سنت کے مقدسات کو گالیاں دیتے ہو اور اس کے بعد کہتے ہو بیٹھو بات کرتے ہیں. کرے گا کوئی آپ سے بات؟ گالی دینے کے بعد کوئی بات نہیں کرتا. اگر نہیں مانتا، اگر آپ فار ایگزامپل ایک وہابی آپ کو کہتا ہے شیعہ مشرک ہیں، آپ کو بھائی ٹھیک ہے بیٹھو، آپ ثابت کرو میں مشرک ہوں، میں تو آپ کے ہاتھ چوموں گا اگر آپ نے مجھے شرک سے نکالا. سیدھی بات ہے. اگر آپ مجھے ہدایت دو گے اور واقعاً میں شرک کے اندر ہوں، میں تو آپ کے ہاتھ چوموں گا کیونکہ آپ مجھے ہدایت دے رہے ہو. لیکن پہلے ثابت کرو کہ شرک میں ہوں یا نہیں ہوں. کچھ دلیلیں میں دیتا ہوں. جو علمی ماحول ہوتا ہے نا، جہاں پہ علم ہوتا ہے وہاں پہ علی ہوتا ہے. لیکن علمی ماحول دشمن کے شیطان کے فائدے میں نہیں ہے. امام المتعصبین و امام المستکبرین ہے. اس کا کام ہے تعصب پھیلائے. تعصب تبھی پھیلتا ہے جب گالم گلوچ ہوتی ہے. معاشرے میں جب گالم گلوچ ہوگی وہاں پہ علمی گفتگو قطعاً نہیں ہو سکتی. تو فرمایا پہلے تو علمی ماحول کریٹ کر. اور کیوں کریٹ کر؟ کیونکہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. آپ انہیں سنائیں کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے امام وقت کو نہ پہچان سکے وہ جاہلیت کی موت سے مر جاتا ہے. اور یہ حدیث مختلف من مات ولیس فی عنقہ بیعہ، ان کی کتابوں میں جو مر جائے اور اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو. جاہلیت کی موت. جاہلیت کی موت کا مطلب کیا؟ ویسے مرا جیسے مشرکین مکہ مرے تھے. جاہلیت کی موت مر گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے امام وقت کو نہیں پہچانا. جب آپ کہتے ہو نا یہ میرا مسلمان بھائی ہے، تو انسان پہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کو رہنمائی کرے. وہی رہنمائی جو حسین نے حر کی رہنمائی کی تھی. لیکن کس ذریعے سے؟ اخلاق کے ذریعے سے، بہترین رفتار کے ذریعے سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
وعجل فرجہم. تو فرمایا شیطان کچھ چیزوں کو عادی سازی کرتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں گا کس طرح. مثلا آج سے 20 سال پہلے اگر کوئی بندہ اپنی گاڑی میں کتا رکھتا تو آپ کے لیے کتنا تعجب والی چیز تھی. بھائی کتا رکھا ہے, گاڑی کی سیٹ نجس ہو گئی, کتے کے بال لگ گئے ہوں گے, کتا گاڑی میں لے کر آیا ہے. لیکن آفٹر 20 ایئرز اگر اسلام آباد میں اب کسی کی گاڑی میں کتا دیکھو تعجب ہوتا ہے. عادی سازی کرتا ہے. یہ شیطان کا کمال ہے. وہ معاشرے میں ایک چیز کو اتنا عادی نیچرل بنا دیتا ہے. مثال کے طور پہ کافر شیعہ کافر نیچرل بن گیا نا. ہاں بھائی, وہ اس ایک عمل کو اتنا ریپیٹ کرواتا ہے وہ معاشرے میں نیچرل ہو جائے. یہ سیاستدان بہت کرتے ہیں. ہاں, گلی گلی میں شور ہے. ہاں, کتنا نیچرل کر دیا. اب کیونکہ یہ آپ کے پرائم منسٹر کی خوبی کہیں یا ٹیکنک کہیں, لوگ بعض اوقات ٹیکنکس کو نہیں سمجھتے کہ ایک چیز کو اتنا ریپیٹ کرو کہ لوگوں کے سب کانشیس میں چلا جائے, اور اسی کے جلسے میں اسی کا بندہ نعرہ مار رہا ہے تو یہی نعرہ مار رہا ہے. آپ نے دیکھی یہ چیز, یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں پولیٹکس میں, یہ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں. اتنا کہو شیعہ رافضی مشرک ہیں, یہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے. اب وہ دیکھے گا نہیں یہ کرتے نہیں کرتے, اس کے ذہن میں سب کانشیس میں ایک یقین پیا ایسا ہے. مثال کے طور پہ ہم چھوٹے ہوتے تھے, اب یہاں پہ پٹھان ہیں, میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہماری دادی کہتی تھی چپ کر کے سو جاؤ نہ پٹھان آ جائے گا. تو ہم بچپن سے ایک تصور بن گیا تھا. اب اکثر آپ دیکھیں لطیفے بنائے جاتے ہیں خاص قوموں پہ, خاص لوگوں پہ بدنام کرنے کے لیے. ایک چیز کو اتنا کریٹ کیا جاتا ہے ایک انسان کو چھوٹا کرنے کے لیے, کسی انسان کو بڑا کرنے کے لیے. شیطان کا کام یہ ہے. شیطان پرسنالٹیز بناتا ہے, شخصیت پرستی بناتا ہے. ایک چیز کو اتنا ریپیٹ کروا دیتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں پڑ جاتی ہے. لوگ تقلید کے پیچھے ہوتے ہیں, پھر یہ نہیں سوچتے میں جو جملہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت ہے, اگر کوئی خبر تیرے پاس آئے تو سوچا کرو کہ خبر لانے والا کون ہے. کہ میں نے کہا نا یہ مفتی, یہ مولوی, یہ طوطے ہیں نا, یہ صرف طوطا پروری ہوتی ہے. عقل نہیں ہے کہ میں جو دے رہا ہوں یہ اپنے لیے آگ کو جمع کر رہا ہوں. اتنی آسانی سے تم ایک مسلمان کو کافر کہہ دیتے اور اتنی سخت روایتیں رسول خدا کی, پھر ان کا کیا ہوگا. یہ شیطان عادی سازی کرتا ہے. وہی کتا تو 20 سال پہلے برا تھا. حالانکہ اسلام کتے سے نفرت نہیں سکھاتا. اگر نفرت ہوتی تو قرآن میں اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا ذکر نہ کرتا. ذکر کرتا ہے لیکن خدا کہتا ہے وہ دروازے پر تھا, اندر نہیں تھا, وہ دروازے پر تھا. کہا اگر میں تجھے کہتا ہوں کہ کتے کو گھر میں نہ لے آؤ, اپنی زندگی کو اس کے ساتھ مکس نہ کرو, یہ جو یورپ کے لوگ مجلس سن رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنی زندگی کو مکس نہ کرو, کیونکہ اس میں کتے کا نقصان نہیں ہے, تیرا نقصان ہے. یہ چیلنج ہے میرا, جس چیز کو اسلام نے حلال کیا آپ میڈیکلی اس کو حرام ثابت کرو, اور جس اس چیز کو اسلام نے حرام کیا میڈیکلی اسے حرام ثابت کرو. امپاسبل ہے کہ آپ کر سکیں. انگلینڈ میں, یورپ میں جہاں لوگ کتے رکھتے ہیں وہاں لوگوں کو ویکسین لگائی, بتایا نہیں جاتا یہ ویکسین ہم کس چیز کی, وہ کتوں والی ویکسین ہوتی ہے, کیونکہ جو کتے کے ساتھ رہتا ہے اس کے اتنے اسٹرانگ جراثیم ہوتے ہیں. میں نے کہا نا کہ کیوں وہاں پر سب سے زیادہ کینسر ڈنمارک میں, سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں, مشین کی لائف, بہترین لائف اسٹائل ان کے پاس ہے, لیکن سب سے زیادہ بیماریاں ان کے پاس کیوں ہے؟ کیونکہ جو اسلام کا لائف اسٹائل جو خدا تجھے دے کر گیا تھا, کہ فرمایا امریکہ میں سب سے زیادہ وائرس آیا, لوگ مرنے لگے. تحقیقی لوگ کیوں مر رہے ہیں تو پتا چلا یہ مرغیوں کی وجہ سے مر رہے ہیں. اچھا بھائی, مرغی کی وجہ سے لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ جب انہوں نے ریسرچ کی, کہا ان کے گوشت میں بیکٹیریا حد سے زیادہ ہے. پھر ریسرچ ہوئی بیکٹیریا حد سے زیادہ کیوں ہے؟ کہا کیونکہ ایک شاٹ میں مرغی کو گردن کو ذبح کر دیا جاتا ہے. جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کا خون جو ہے, جب آدمی سانس لیتا ہے نا تو یہ پھیپھڑے میں سکنگ پاور ہوتا ہے, یہ خون کو دوڑاتا ہے. اور جب مرغی کی گردن ذبح کی جاتی ہے تو دماغ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. جب دماغ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو گوشت میں سکنگ پاور آتا ہے.
تو گوشت جتنا خون ہے اسے سک کر لیتا ہے اپنے وجود کے اندر، تو سارے بیکٹیریاز کس میں چلے جاتے ہیں؟ گوشت میں چلے جاتے ہیں، تبھی لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہم اس کا حل کیا ڈھونڈے؟ حل یہ ملا کہ مرغیوں کی گردن کو سی، انہوں نے لفظ لایا سی، جس طرح سی لکھی جاتی ہے نا، مرغیوں کی گردن کو سی ٹائپ میں کاٹو، جس طرح اسلام۔ اب یہ نہیں کہیں گے ایسے کاٹو جیسے مسلمان کاٹتے ہیں، ان کو پتا ہے اگر یہ کہیں گے تو اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے گی، کہ ایسے کاٹو جیسے سی، کیونکہ جب سی کی طرف کاٹتے ہو نا، اس کا تعلق ابھی دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، خون پورا باڈی سے باہر چلا جاتا ہے اور وہ جو بیکٹیریاز ہیں وہ اس کے گوشت میں نہیں جاتی۔ تو اللہ تو انسان کی بہتری چاہتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کتے سے نفرت کرو، اگر نفرت ہوتی تو کیوں کہتا کتا بہترین حارس ہے، اپنی گھروں کی حفاظت کے لیے، اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے انبیاء کتے رکھتے تھے، لیکن کتے کو کتے کی جگہ پہ رکھو، انسان کو انسان کی جگہ پہ رکھو۔ جملہ میں نے بڑا کہا، کتے کو کتے کی جگہ پہ، انسان کو انسان کی جگہ پہ، عالم کو عالم کی جگہ پہ، جاہل کو جاہل کی جگہ پہ، عادل کو عادل کی جگہ پہ، ظالم کو ظالم کی جگہ پہ، معصوم پہ معصوم کی جگہ پہ۔